الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क, खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने हमें तमाम तर तदाबीर प्लानिंग के फ़ेल हो जाने पर अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ा है और उसी पर भरोसा करना सिखाया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा इकराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा इकराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा इकराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इंसानों को, मखलूक को खालिक से जोड़ते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की पूरी ज़िंदगी गैर यकीनी सूरत हाल से भरी पड़ी है। कोई नहीं जानता अगले ही लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। सेहत कब बीमारी में बदले, तिजारत कब खसारे में बदले,
اور ملازمت کب ختم ہو، اولاد کے بارے میں کیا فیصلے کیے جائیں، زندگی کے شب و روز کس طریقے سے گزارے جائیں، انسان کو کس کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، انسان پوری زندگی منصوبہ بندی کرنے کے باوجود بھی پوری زندگی منصوبہ بندی کرنے کے باوجود بھی مستقبل پر مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے ہر دور میں انسان کے سامنے یہ بنیادی سوال رہا ہے، ہر دور میں انسان کے سامنے یہ بنیادی سوال رہا ہے کہ جب میرے اختیار کی حد ختم ہو جائے، میری پلاننگ، میرے منصوبے، اس کا اختیار ختم ہو جائے تو پھر وہ کس پر بھروسہ کریں؟ تو اسلام نے اس کا جواب صرف ایک لفظ میں دیا ہے، وہ ہے التوکل۔ وہ کیا ہے؟ التوکل۔ تو عزیزان گرامی، توکل کیا ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ وہ توکل کی تعریف کرتے ہیں، التوکل هو ان يراعي الانسان الاسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعول على اللہ تعالی۔ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر دل نہ لگائے، ہاں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان اسباب کے رزلٹ اور نتائج کو، اپنے آپ کی حفاظت کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ توکل ایک ایسی صفت ہے جو محض ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تتمہ ہے۔ بلکہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق التوکل جماع الایمان، ایمان کی تمام تر جزیات کو اکٹھا کیا جائے تو امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تب جا کر توکل کے انسان اس لیول کو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا جوہر، دل کی سب سے بڑی طاقت، توکل انسان کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ایک انسان یہ تسلیم کر لے، یہ عقیدہ رکھے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا مالک ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور میرا سب سے بڑا فیصلہ اگر کوئی رب کوئی کر سکتا ہے، فیصلہ ساز اگر کوئی ہے، ڈیسیجن میکر اگر کوئی ہے تو میرا اللہ ہے، میرے اللہ کی ذات ہے، اسی کے فیصلے میرے بارے میں سب سے بڑے، بہترین اور پرفیکٹ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے توکل ہر حال میں مومن کی ایک بنیادی کیفیت ہوتی ہے، یہ جزوی کیفیت نہیں ہے کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ بات آئے، کبھی نہ آئے، کبھی تھوڑی ہو، کبھی زیادہ ہو، کبھی چلی جائے، کبھی آ جائے۔ یہ توکل ایک بنیادی کیفیت، جزوی کیفیت نہیں ہے، بلکہ بنیادی کیفیت ہے۔ مومن کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی طرز عمل اس سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح توکل کا عمل ایمان کا پتہ دیتا ہے، اور ایمان کے لیے اللہ نے اس کو بطور شرط کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے بندو اللہ پر بھروسہ رکھنا، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم واقعی ایمان کے حقدار ہو، ایمان کے لیول پر پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر توکل کو اپنی بنیادی کیفیات میں شامل کر لینا اور سمجھنا کہ توکل ہی میری زندگی میں تمام تر اعمال کی بنیاد میں شامل ہوگا، اس لیے کہ انسان کی یہ بنیادی کیفیت ہے۔ اور جب اللہ نے اس کو بطور شرط کے بیان کیا، جیسا بھی ہم نے پڑھا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ابن القیم رحمہ اللہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں توکل کا ذکر کر کے اپنے خاص اور قریبی بندوں کو، معزز ترین لوگوں کو مخاطب کیا، کسی اور کو نہیں کیا۔ ان کنتم مؤمنین، گویا کہ ایمان والوں کو
وہ افراد، وہ حضرات، وہ اللہ کے مقرب جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے اپنے لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو براہ راست مخاطب کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا، اور ان کے ایمان کی یہ شرط بتائی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قاعدہ یہ ہے والمعلق علی الشرط یعدم عند عدمہ، کہ اگر شرط پوری نہ ہو تو مشروط بھی نامکمل ہوتا ہے، مشروط بھی کل عدم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا اعتقاد مکمل تب ہی ہوگا، انسان کا اعتقاد ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب اس کا یقین کامل ہوگا، جب اللہ پر بھروسہ مکمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے بھروسے کی تکمیل کے ساتھ ہی انسان کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے تو کہا جا سکتا ہے فَمَن لَا تَوَكَّلَ لَهُ لَا ایمان لَهُ، جس کا توکل مکمل نہیں ہے، جس کا توکل مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایمان کی تکمیل توکل کی تکمیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ توکل کی تکمیل اگر انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کی تکمیل کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے بندو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا اگر واقعی تم مومن بننا چاہتے ہو۔ اور اسی طرح وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہوتا ہے، توکل کا معنی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اور توکل کا مطلب اور اس کی جزیات کو، اس کی کلیات کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل کے فوائد اور اس کی روح کو، اس کے فلسفے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا ایمان پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھروسہ کرنے سے انسان کا ایمان اور قرآن مجید کی آیات کو سن لینے کے ساتھ اور اللہ کے فرمان کو سن لینے کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کا عملی مظہر، اس کا پریکٹیکل اور اس کی مثالیں، عملی مظہر کی جو مثالیں ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب کی زندگی بڑی پڑی، ائمہ محدثین اور سلف صالحین ان کی زندگیاں بڑی پڑی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہم کچھ خاص کریں تو شاید ہم خاص نہ کر سکیں، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی توکل سے بھری پڑی، ہر لمحہ آپ کے لیے توکل کا وہ خاص ہی خاص تھا۔ لیکن ہم ایک مثال کو ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ احد کو ہم سب جانتے ہیں۔ غزوہ احد جتنے بھی غزوات ہیں، ان تمام غزوات میں شاید کہ آزمائش سے بھرا پڑا تھا، سخت ترین آزمائش نے آن لیا تھا، اور مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے وہاں پر گزرنا پڑا، شاید کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ قریش مکہ، غزوہ احد، مسلمان تکلیف میں ہیں، 70 شہداء ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، واپس مدینہ کا رخ کر لیا ہے۔ قریش مکہ بھی واپس مکہ میں جا رہے ہیں۔ جب واپس جا رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مسلمان تو بڑے اب کٹے پٹے ہوئے ہیں، وہ آخری حد تک جا چکے تھے، تقریباً 70 شہید ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، باقی صحابہ کرام بھی نفسیاتی طور پر وہ بڑے ڈسٹرب ہیں، کیوں نہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان پر واپس جا کر دوبارہ حملہ کر دیا جائے اور ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر ملی کہ ایک آدمی نے آپ کو بتایا، روایات کے مطابق اس کا نام معبد الاخزعی ہے،
جس نے آ کر بتایا کہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے قریش مکہ نے مکہ جانے کے بجائے مدینہ کا رخ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا، اپنا مورال مزید ڈاؤن کرنے کی بجائے اور اپنے اصحاب کو مزید نفسیاتی طور پر مزید ڈاؤن کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا قریش نے اپنی طاقت جمع کر لی ہے، حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخمی صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے وہیں جمع رہنے کے بجائے کفار مکہ کا تعاقب شروع کر دیا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ بہترین کارساز ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے تعاقب میں زخمی صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے۔ اللہ کو یہ توکل کا انداز اور یہ وقت اور یہ لمحہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، اور اللہ نے رہتی دنیا تک، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توکل کے عملی مظہر کو قرآن مجید بنا کر پوری دنیا میں اور پھر انشاءاللہ جنت کے بالا خانوں تک اس توکل کے عملی مظہر کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو آ کر بتایا لوگوں نے کہ لوگوں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تم زخمی ہو، اس وقت تکلیف میں ہو، قریش مکہ نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ڈگمگائے نہیں، ان کے ایمان مزید بڑھے، اور ایک ہی جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ اس توکل کے ساتھ وہ وہیں رکنے کی بجائے، دفاعی پوزیشن کی بجائے اللہ کے توکل، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے گئے، اور اللہ نے پھر اس آگے بڑھنے کا اس عمل کا توکل کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ کفار پر ایسا روب پڑا کہ وہ وہیں واپس چلے گئے۔ اور اسی بات کو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ قال لها ابراہیم، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے تب پڑھا تھا حین القی فی النار، جب ان کو نعوذ باللہ من ذالک، جب ان کو نمرود اس وقت کو بادشاہ تھا جس کو ایک روایت کے مطابق اس کا نام بھی لیا گیا، تو اس وقت کے بادشاہ نے جب ان کو آگ میں ڈالنا چاہا تو اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، دنیا میں اس وقت کے گراؤنڈ میں ان کا کوئی حمایتی یا ان کا حامی شاید نہ ہو، لیکن ایک ہی بات تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، میرا بہترین کارساز ہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو کیا بھیجنا تھا؟ اللہ نے آگ کو کہا کہ اپنے جلانے والی جو صفت ہے اسی کو ختم کر دے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا موقع ہے جب آگ نے جلانے کی بجائے گل و گلزار بن کے اپنے اندر آنے والے کا استقبال کیا، وہ ایک ہی موقع ہے، وہ بھی کس چیز کا رزلٹ ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ تو مجھے کافی ہے، تو میرا بہترین کارساز ہے۔ اس کارسازی میں، اس بہترین اللہ کے اس مدد میں اللہ نے پھر کیسا عملی مظہر دیا کہ اس سے پہلے اس کے بعد میں شاید اس طرح کا واقعہ پھر کبھی نہیں آیا۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقال لها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی جملہ محمد الرسول اللہ نے بھی پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب ان کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ زخمی قافلہ دوبارہ پھر سے ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد سے
اور اس پر توکل کرتے ہوئے دوبارہ پھر تعاقب میں چل دوڑا تھا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل ایک انسان کے لیے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کی وہ بنیادی کیفیت ہے کہ ہر عمل میں یہ اثاثہ، یہ کیفیت اس کی کار فرما ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ ذرائع اور اسباب اختیار کرنا یہ اسلامی شریعہ کا مزاج ہے۔ اگر اس کو ترک کر دیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ توکل کے منافی ہے تو یہ اللہ کے حکم کی مخالفت بھی ہے، توحید کے ایک پہلو میں خلل اندازی بھی ہے، اور توکل کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی ایک علامت بھی ہے۔ اس لیے کہ اسباب اختیار کرنا شرعی فریضہ ہے، مقصد پانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے گا ہم اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کریں یا اس کو چھوڑے رکھیں کہ اللہ کے سپرد ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اعقلھا وتوکل، اللہ کے بندو پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو، اسباب کو اختیار کر لو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر توکل یہ توکل جو ہے وہ اللہ پر، وہ توکل اسباب کے منافی نہیں ہے بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر توکل کرنا یہی شریعہ اسلامیہ کا مزاج ہے۔ لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسباب ہاتھ میں ہونے چاہیے، دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ انسان ہاتھوں میں اسباب کو رکھے، دل میں اللہ کا توکل رکھے۔ اگر اسباب دل میں بھی اتر آئیں اور انسان سمجھ لے، اس کا دل اس بات پر یقین کر لے کہ ہاں میرے اسباب ایسے مضبوط ہیں کہ اس کا دل اس بات پر یقین کر لے کہ اسباب ایسے مضبوط ہیں کہ وہ سارے کام درست اور ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر سمجھ لیجیے ہمارا یقین متزلزل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسباب ہاتھ میں ہو، دل میں نہ اترے ہیں، دل میں اللہ کا توکل ہو، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے چیزوں کو استعمال کیا کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنے اسباب کو اختیار کیا کرو۔ لیکن یہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے ہاتھ سے ہے، فزیکلی ہے۔ انسان اپنی حد تک جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنی اس میں استطاعت ہے، اتنا ہی وہ اسباب کو اختیار کرتا جائے، لیکن اس کا دل وہ مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں مکمل طور پر ہے اور اس کو وہی رہنا چاہیے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرک فی التوحید۔ اگر انسان اپنے اسباب کو اس حد تک لے جائے کہ اسباب پر ہی بھروسہ کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کے ایک پہلو میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وَمَحْوُ الْأَسْبَابِ أَن تَكُونَ أَسْبَابًا، لیکن اسباب کو بالکل ہی ختم کر دے اور کہے کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نقص فی العقل، گویا کہ اس کے فہم کا یہ نقص ہے، اس کے فہم کی یہ کجی ہے، اس کے فہم کا نہ ہونا ہے کہ اس نے توکل کے معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ والإعراض عن الاسباب بالکلیہ قدح فی الشرعیہ، کہ اسباب کو کلیت اور ختم کر کے انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے، گویا کہ اس نے شریعہ اسلامیہ میں نقب لگانا شروع کر دیا، اس نے شریعہ اسلامیہ کو کاٹنا شروع کر دیا، اس کو غلط مفہوم پہنانا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے مفہوم ایک تو سمجھا نہیں ہے، دوسرا اس مفہوم کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں انما التوکل المأمور به، جس توکل کا ہمیں حکم دیا گیا، جس توکل کا ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا، جو ذمہ داری ہمیں توکل کی دی گئی ہے، مجتمع فیہ مقتضی التوحید والعقل والشرع، وہ توکل وہ ہے جس میں توحید، انسانی عقل اور شریعت کے تمام تر تقاضوں کو جمع کر دیا جائے۔ تو خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ انسان کے تمام تر اسباب اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، نہ کہ اس کے دل میں ہونے چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس موضوع پر آخری بات وہ یہ ہے کہ انسان اگر توکل کر لے،
اس کی زندگی میں توکل آ جائے، اس کا دل توکل کو تسلیم کر لے، اس کے ہاتھ اسباب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں، ہر طرح کے قدم اٹھانے کے بعد انسان اس توکل کے ساتھ اپنے دل میں اس بات کو مکمل طور پر جاگزین کرتے ہوئے کہ میرا یہ ہر قدم اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اس کے فضل و احسان کے ساتھ ہے، میرے اسباب اپنی جگہ پر، لیکن میرا اللہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل، وہی میری اس سارے کے سارے معاملات میں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان اس طرح کے صورتحال میں داخل ہو جائے تو پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو فائدہ یہ ملنے والا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو پھر کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یار آپ کا کام ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہو، ہم سمجھتے ہو ہاں یہ بندہ بڑے احسن طریقے سے کر سکتا ہے، کتنی آسودگی ہوتی ہے، کتنی آسانی اور اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یار اس بندے نے حامی بھر لی ہے۔ رب فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرا اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پھر خود اسباب کو اٹھا کے ہمارے قدموں میں لا کر بٹھا دیتے ہیں، خود اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، سبب لیکن کرنے کا کام یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم واقعی اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنے کے بعد توکل کی، اگر انسان اس بھرپور کوشش کو کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے رزق دیں جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں خود بھی ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ حق توکلہ، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر توکل بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے توکل کے آخری حد تک جانے پر انسان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ اس کو کبھی خالی نہیں چھوڑتے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح دوسری بات، دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کو ذہنی آسودگی مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے، اپنی ذات سے اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے رب، میری مجال نہیں، میری یہ اوقات نہیں ہے، میں جو کر سکتا تھا کر لیا، سو میری ذمہ داری ختم ہوئی، میرے پیارے اللہ اب تو میرا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے اللہ تجھ سے بڑا نہیں ہے، دنیا کی جتنی مرضی طاقتیں ہوں، تمام مخلوقات ہو سکتی ہے، میرے اللہ خالق پھر بھی تو ہے، تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ اللہ جانتے ہیں یہ بات انسان کو ذہنی آسودگی کی آخری حد تک پہنچا دیتی ہے۔ عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول وہ سنیے، قرآن مجید کی آیات جو وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اربع آیات من کتاب اللہ اذا قرأتهن مساء، 4 آیات ہیں جن کو میں تلاوت کرتا ہوں، صبح کے وقت پڑھ لوں تو شام تک میں ذہنی آسودگی کے ساتھ ہی رہتا ہوں، مینٹلی بالکل ریلیکس، جب شام کو پڑھ لوں تو صبح تک مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی آیت فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر کہیں بھی اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، اگر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ موجود ہے تو دنیا کی طاقتیں اس کو کھول نہیں سکتی۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو عامر بن قیس فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کی طرف سے کچھ ضر،
نقصان یا کچھ میرے لیے ظاہری طور پر کچھ مصائب اتر رہے ہیں، فلا کاشف لہ، ان مصائب کے چھٹنے کی جتنی مرضی میں تدابیر کر لوں، اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہے تو نہیں کچھ ہو سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں پر جس پر وہ چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، پیارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اگر رحمتیں تیری طرف سے ہے تو ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیری رحمتوں کو امیدوار، تیری رحمتوں کا طلبگار، اور ہر وقت تیری رحمتوں پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، جب اللہ کی طرف سے آئیں گی پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تیسری آیت وہ سورۃ ہود کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، بالخصوص انسان، اللہ فرماتے ہیں تمام تر انسانوں کے رزق کا، ان کے معاملات کی ذمہ داری، ان کے کھانے کی، ان کے پیٹ کو بھرنے کی، وہ ذمہ داری میری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اے انسانوں یاد رکھنا کہ تمہارا مستقر، تمہاری دنیا کی تمام تر جتنے بھی تمہارے رہنے سہنے کی جگہ ہیں اور تمام تر دنیا کے معاملات ہیں، وہ سب، اور اس کے ساتھ تمہارا ٹھہرایا جانا، تم فوت ہونے کے بعد تم کہاں جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، گویا کہ زندگی کے اور زندگی کے بعد تمام معاملات اللہ خوب جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اور چوتھی آیت سورۃ طلاق کی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، انسانوں یاد رکھنا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تمہاری تنگی کو آسانی میں بدلنے والے ہیں۔ ان آیات کے بعد فرماتے ہیں جب میں نے ان 4 آیات کو پڑھا تو ان 4 آیات کے پڑھنے کے بعد میری زندگی میں اسودگی ہی اسودگی، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ خلاصہ یہ ہے، توکل ایک انسان کی بنیادی کیفیت ہے، انسان کی خوبی ہے، ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کا تتمہ ہے، اور انسان اس کے بغیر اپنے ایمان کو کبھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور اسباب کو اختیار کرنا ایمان کے توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسلامی شریعہ اس کے مزاج کے بالکل موافق ہے۔ ہاں، تمام تر اسباب کو انسان کو ہاتھوں میں رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو دل میں اتار لینا چاہیے۔ اسباب کو اختیار کر کے توکل جو کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کو ذہنی طور پر آسودہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اپنے رب پر توکل کر سکیں، جیسے توکل کرنے کا حق ہے اس کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔